السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم آداب و اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 15 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ گفتگو کے آداب پر بات کی تھی، تو گفتگو سے ریلیٹڈ بات موبائل بھی ہے، لہذا موبائل یا ٹیلی فون کے آداب پر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جتنا بھی اس بات کا انکار کریں کہ موبائل بری چیز ہے، اس کے نقصانات بہت ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن موبائل اب انسان کی ضرورت زندگی بن چکا ہے۔ لہذا یہ بات بتائی جائے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ موبائل کے خلاف بول کر کے آپ موبائل کی خریداری کو رکوا نہیں سکتے ہیں، نہ موبائل کے استعمال کو رکوا سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہم جیسے لوگوں سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی شدت سے نفی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا بدل پیش نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری تقریریں جو وہ صرف تقریر رہ جاتی ہے، عمل سے ایک دم کوری ہوتی ہے، یعنی عمل لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا بات یہ کی جائے کہ جس پر عمل کرنا ممکن ہو، تو ٹیلی فون، موبائل ایک ضروریات زندگی بن چکا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں ایک تصور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نعمت کے بارے میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے اس نعمت کا استعمال کیسے کیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی اور کھجور کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، اور اس پر آپ نے یہ بات فرمائی کہ آپ لوگوں سے یہ نعمت کا اللہ تعالیٰ سوال ضرور کرے گا۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت ہم کو عنایت فرمائی ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو صحیح استعمال کے لیے جب تک اس کے آداب معلوم نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت ہم موبائل خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے موبائل کے سلسلے میں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب وہ بہت اچھا ہے ماڈل، یہ بہت، ہم نے کہا یہ بتاؤ میرے کس کام کا ہے؟ نہیں، میرا دو کام ہے، لوگوں سے بات کرنا اور واٹس ایپ کے ذریعے تقریر بھیجنا اور ریکارڈ کر لینا۔ اس کے علاوہ میرے پاس وہ موبائل کا اور کیا کام ہے؟ لہٰذا آپ یہ دنیا بھر کے اچھے ہیں، فلاں ہیں، اور گرچہ قیمت زیادہ ہے، لیکن ہم نے کہا ہمارے کام کا نہیں ہے۔ لہذا ہر آدمی سب سے پہلے یہ دیکھ لے، تبھی اس کی نعمت کا صحیح شکر ادا کر سکتے ہیں آپ، کہ یہ دیکھ لے کہ یہ ہم جو موبائل کا سیٹ لینے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے کام کا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں زیادہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر لینا اسراف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسراف ایک بڑا گناہ ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ اور اگر کوئی بھی چیز دنیا کی جو اللہ تعالیٰ کے فرائض سے مثال کے اوپر اتنا اچھا موبائل آپ نے اپنی سمجھ سے لیا کہ اس میں اتنے فنکشن ہیں کہ آپ نماز کا وقت ہی آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ بزی ہیں، تو اس کو تو قرآن مجید نے لہو الحدیث کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لہو الحدیث۔ تو یہ جو لہو الحدیث ہے، یعنی گویا کی بات کرنے والے کھلونے، تو اس میں ٹی وی ہے، اس میں موبائل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ خطرناک چیز ہے، لہذا ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے موبائل جب بھی اٹھائیں بات کرنے کے لیے، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس سے بات کرنے جا رہے ہیں یہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور یہ اس کے لیے علاقے کے لحاظ سے بات ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں، جیسے گاؤں کا معاملہ ہے تو گاؤں میں لوگ جلدی سوتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ 11 بجے سے پہلے کوئی سوتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ 8 بجے سے پہلے کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے موبائل جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے کہ ہم جس کو فون کرنے جا رہے ہیں وقت کا خاص خیال رکھیں، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب فون کیا جائے تو اگر ایک مرتبہ کوئی آدمی نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا تو دوسری مرتبہ ٹیلی فون کر لیا جائے اسی وقت،
اور تیسری مرتبہ کر لیا جائے. اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی ٹیلی فون نہیں اٹھا تو پھر ایسی شکل میں آپ لگاتار ٹیلی فون پر ٹیلی فون نہ کریں، کیونکہ یہ حدیث میں باقاعدہ اس کے لیے صراحتاً حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے دروازے پر جائے اور ملاقات کے لیے 3 مرتبہ وہ سلام کرے اور اجازت دے اور سامنے والا اگر نہ کھولے تو پھر ایسی شکل میں اس کو واپس آ جانا چاہیے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ اس وقت مل نہیں سکتا آپ سے، وہ بزی ہے یا آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے، تمام وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہے 10 مرتبہ مس کال کر دیں گے. ہو سکتا ہے، مطلب بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں کس کا نام لوں. لہذا اگر 3 مرتبہ کے بعد کوئی آدمی جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اب اس کو مزید کال نہ کریں. اسی طریقے سے جب ہم ٹیلی فون کریں اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ مسلمان کو ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سلام کریں. سلام کرنے کے بعد، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب تم کسی سے ملو فسلم علیہ، تو تم کو چاہیے کہ تم اس پر سلام کرنا چاہیے سب سے پہلے. اگر سامنے والا کوئی غیر ہے تو پھر آپ اپنے انداز میں جو آپ کا علاقائی جو تہذیب ہو اس لحاظ سے بات کریں، اس سے ہلو ہائے جو بھی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے جب موبائل پر کال کریں تو پہلے سوال کرتے ہیں ہلو کہنے کے بعد آپ کون صاحب بول رہے ہیں. جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کون صاحب بول رہے ہیں تو میں بولتا ہوں آپ نے جس کو فون کیا وہی بول رہا ہے. اب آپ بتائیے الٹی باتیں کر رہے ہیں. فون آپ نے کیا ہے، آپ بتائیں فون اٹھاتے ہی بھئی میں فلاں آدمی ہوں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. آپ کون صاحب ہیں؟ نمبر 1 یہ غلطی ادب کے خلاف ہے. اچھا دوسری چیز، اگر سامنے والے نے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں، آپ نے پہچانا نہیں مجھے، ایسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی پہچان لیتا تو کیوں بولتا ہے یار کہ آپ کون بول رہے ہیں. وہ تو آپ سے پوچھ لیا جب اس نے کہ آپ کون ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو نہیں پہچانا ہے. لہٰذا یہ کہ آپ نے پہچانا نہیں مجھے، اچھا پہچانو، اچھا جانو. اب ایسے کر کے 2-2.5 منٹ جو ہے وہ لگے. کیوں؟ ٹیلی فون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ لوگ اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. لہذا ادب میں ہے یہ بات کہ جب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صادق ہے ملاقات کے لیے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں. کبھی میں کیا ہے، میں کیا چیز ہے؟ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں. لہذا سیم وہی ادب یہاں بھی ہے کہ آدمی جب ٹیلی فون کرے تو وہ اپنا نام بتائے اور اپنا تعارف کرائے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کسی کو ٹیلی فون کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر دیکھ لے، مثال کے طور پر عورت کو فون کر رہی ہے اور سامنے مرد نے اٹھا لیا تو بس پھر کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے. اس میں جو ہے مزید بات اس کو نہیں کرنی چاہیے اگر واقعی میں اس کو کسی عورت سے بات کرنی تھی. اور اگر اس نے بات عورت سے ہی کی اور کسی عورت سے ہی اٹھا لی تو پھر جو مردوں کا ادب ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ادب ہے. لیکن عورتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ لمبی بات کریں گی. مطلب یہ کوئی غیر محرم بھی سامنے اٹھا لیا ٹیلی فون، آپ کون ہیں، کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اگر بات تھوڑی موڑی اس کا جاننا بھی چاہتے ہیں، نمبر نیا ہے، تو اس بات کی کوشش کریں کہ لہجہ جو ہے نا وہ نرم نہیں ہو. نرم لہجے کے لیے تو انبیاء کی بیویوں کو منع کیا گیا ہے اور قرآن میں منع کیا گیا کہ فلا تخضعن بالقول. سورہ احزاب کی آیت ہے کہ نرم لہجے میں بات نہ کریں عورتیں. تو نرم لہجے میں جب نبی کی بیویوں کو ہدایت دے دی گئی تو ہماری تمہاری عورتوں کے لیے کیا بات ہے. لہذا ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جب ٹیلی فون کریں تو کبھی بھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی اگر ادب کا خیال رکھیں گے. کیا کہ اب سامنے والا کون ٹیلی فون رہا ہے، مثال کے طور پر ہم بیوی کو فون کر رہے ہیں، پتا چلا بیٹی نے اٹھا لیا، اٹھتے ڈارلنگ ہاؤ آر یو. اب آپ ایسے باتیں کریں گے، اب سامنے پتا چلا بیٹی نے اٹھا لیا، بہن نے اٹھا لیا، ماں نے اٹھا لیا. لہذا جب تحقیق ہو جائے تب اپنی بات شروع کریں. اپنا پہلا جملہ بہت ہی تہذیب اور مہذب انداز میں، یا کسی دوست سے بڑی تکلیف ہے، کیا بھائی خیریت ہے. اب آپ پتا چلا کہ اس کے باپ نے اٹھا لیا ٹیلی فون یا کسی بڑے آدمی نے ٹیلی فون اٹھا لیا تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. لہذا پہلے اٹھاتے ہی ٹیلی فون بہت ہی ادب کے جملے استعمال کرنا چاہیے.
تاکہ ہم کو شرمندگی نہ ہو. اسی طریقے سے اگر نماز کی حالت میں خدا نخواستہ جو ہے وہ ٹیلی فون بج جائے تو بعض لوگ یہ تقوی جانتے ہیں کہ آپ کیسے ٹیلی فون بند کریں. یعنی اگر 50 آدمی مسجد میں موجود ہیں تو سب کی نماز غارت کریں گے، لیکن ان کا تقوی برقرار. اور خود کیا تقوی، کیا خود الجھے ہوئے ہیں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تو تقوی کیا رہ گیا. بہتر تھا کہ ایک ہاتھ سے ٹیلی فون کی گھنٹی کو آف کر دیا جاتا. یہ ادب تھا. اسی طریقے سے نماز میں مجلس میں جانے سے پہلے کوشش کریں یاد کر کے کہ اس کو سائلنٹ کر لیں. اور اس کو بھی یاد رکھیں کہ سائلنٹ کرنے کے بعد لوگ ظہر میں سائلنٹ کے پتہ چلا مغرب تک سائلنٹ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نماز عادت پڑ جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن عادت ڈالنا پڑے گا، ادب سیکھنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے کہ اگر فون کی گھنٹی بعض لوگ جو ہے وہ ایسی رکھتے ہیں جو بیتوکی گھنٹی ہے، نارمل گھنٹی رکھنی چاہیے. قرآنی آیت بعض لوگ رکھے ہوئے ہیں، اذان رکھے ہوئے ہیں. یہ سب پر فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آدمی کو اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جب وہ ڈرائیونگ کر رہا ہو تو ٹیلی فون قطعی نہ کرے. اور اگر بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے تو بلوٹوتھ کے ذریعے یا ہیڈ فون کے ذریعے بات کرے. لیکن ڈرائیونگ کرتے ہوئے اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ گردن جھکائے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں. بھائی زندگی زیادہ عزیز ہے. خطرہ، قرآن مجید نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے کہ ڈرائیونگ کرتے وقت. دوسری بات، اگر ساتھ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی الجھن ہوتی ہے تو آپ کا کوئی عمل ایسا جو سامنے والے کو تکلیف دے وہ تو بہت بری چیز ہے. لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے موبائل کے استعمال میں یہ بھی ادب ہے کہ آپ کو کوئی میسج آتا ہے، صحیح ہے غلط ہے، جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو جائے تب تک میسج کو آگے پاس نہیں. ابھی شب بارات گزر رہی ہے آج کل، آپ یقین نہیں کریں گے ایسے میسج، اور سب کو مولانا سراج کو پاس کرنا ہے. معلوم نہیں سارا جو ہے وہ ہم ہی کو پاس کرنے پہ سب سے بڑا ثواب ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے کوئی بھی ایک چھوٹا سا میسج بھی یہ ادب کے خلاف ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے کر دیا جائے. جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو کہ جس آدمی نے بھیجا ہے، جس عالم کی بات ہے، صحیح ہے نہیں ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے. بے تکی چھوٹی باتیں لوگ جو ہے وہ پہلے تو یہ باتیں بہت کم ہوتی تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ساری چمن گڑت روایتیں، جھوٹی روایتیں سب جو ہے لوگ ایک دوسرے کو پاس کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو جھوٹا ہی ہے، لیکن دوسرا وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے جو جھوٹ بات کو پاس کر دے. کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ یحدث او یکلم، ایسے الفاظ آئے ہیں کہ بکل ما سمع، جو سنا آگے پاس کر دیا، جو سنا آگے پاس کر دیا. یہ ٹیلی فون کے ادب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے بات ٹیلی فون کیا سارے ہی ٹیلی فون موبائل تقریباً ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی بات ریکارڈ کرنا چاہیں تو ریکارڈ کریں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس کو بغیر بتائے ہوئے آپ اس کی بات کو ریکارڈ کریں. یہ جاسوسی ہے، اور جاسوسی جو ہے وہ اسلام میں اس طریقے کی قطعی اجازت نہیں ہے. اس کو بتا دیں کہ میں آپ کی بات ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے علم کے لیے. ایک بات. دوسری چیز، ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو علم کے طور پر ہے، اگر وہ ریکارڈ کر لیتا ہے جس سے فتنہ مقصد نہیں ہے بلکہ اس کو نالج مقصد ہے کہ ابھی بہو بھول جائیں گے، لاؤ مولانا کی بات کو ریکارڈ کر لیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ جاسوسی کے لیے تاکہ کل اس کے خلاف اس کو پیش کر سکے، اس قسم کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنا ایک دم غلط. اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ ہمارے فون میں تو ہر کال ریکارڈ ہو جاتی ہے، میں کیا کروں، تو آپ ایسا فون آپ نے لیا کیوں؟ نمبر ایک. دوسری بات، ایسے ٹیلی فون میں بھی آپشن موجود رہتا ہے کہ چاہے تو آپ اس کو ریکارڈ کریں اور چاہے تو آپ اس کو ریکارڈ نہ کریں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے بغیر اجازت کے دوسرے کا فون رکھا رہے گا اور جو ہے وہ اٹھا کر کے اس کا ایس ایم ایس پڑھنا شروع کریں گے، واٹس ایپ کھولنا شروع کریں گے، اس کا دیکھنا شروع کریں گے. یہ بھی جاسوسی ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. بلکہ یہ حرام ہے کہ کسی کی ذاتی چیزوں کو اٹھانا اور بغیر اس کی اجازت کے جو ہے وہ
دیکھنا یہ ایک دم غلط چیز ہے. اور اسی طریقے سے ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر گھر میں مرد موجود ہیں تو عورتوں کے ذریعے ٹیلی فون نہ اٹھوایا جائے، نہ کروایا جائے، بلکہ ٹیلی فون مرد لوگ موجود ہیں وہ بچیوں کو دے دینا، خاص کر جوان بچیوں کو، اچھا بیٹا فلاں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رانگ نمبر لگ جاتا ہے. اگر جیسے ہی سامنے والے نے یہ بات کہی کہ بھائی صاحب نہیں رانگ نمبر، تو جیسے ہی رانگ نمبر کہتا ہے تو آپ اخلاقی طور پر اس سے معذرت پیش کریں، نہیں بھائی صاحب غلطی ہو گئی، معاف کریں، میں دوسرے کو لگا رہا تھا، آپ کو لگ گیا، سوری. اس قسم کی بات، رانگ نمبر اس نے کہا، آپ نے کھٹ سے اٹھا کر کے رکھ دیا، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے کال کیا ہے، لہذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ معذرت پیش کریں. تو اس طریقے سے یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ٹیلی فون کے آداب ہیں، ان کا آدمی خاص خیال رکھے. اسی طریقے سے دوسرے کے ٹیلی فون کو مانگ کر بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اس میں ویسے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جلدی سے کسی کو دینا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ کسی پر آپ کو اعتماد نہ ہو، کیونکہ اس کے بہت کبھی کبھی بڑے خطرناک نتائج برآمد ہو جاتے ہیں. تو ایسی شکل میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے کا ٹیلی فون لے کر کے جو ہے وہ بات کر لینا، یا یہ کہ اس کا اگر ٹیلی فون کھلا ہوا ہے کھٹ سے اس پہ اپنے نمبر کو جو ہے وہ نیٹ کنیکٹ کر لینا اور فوراً اپنا نیٹ کا کام شروع کر دینا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ چوری میں آتی ہیں، یہ غلط بات. اگر نیٹ آپ کو کنیکٹ ہی کرنا ہے تو آپ اس سے اجازت دیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میرا نیٹ اس وقت کمزور چل رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نیٹ سے جو ہے وہ میں کنیکٹ کر لوں اپنے آپ کو، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے ان باتوں کا خیال رکھیں. اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں ٹیلی فون کے بارے میں کہ جو جس میں ٹیلی فون کے ادب میں ہو. بہرحال آپ بھی اس پر غور کریں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ باتیں جو ہماری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اسلامی دائرے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے کی باتیں بھی ایک بتاؤں آپ کو کہ اگر ان چیزوں کا آپ خیال اسلامی لحاظ سے رکھیں گے تو اس کا استعمال کرنا بھی عبادت ہے. اسلام نے جو یہ بات کہی نا کہ میں نے تو تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے. مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر آپ اسلامی طریقے سے کوئی بھی کام کریں گے، اللہ رسول کی مرضی کے تحت کوئی کام کرنا چاہیں گے، تو دیکھنے میں وہ کوئی کام ہو، تسبیح ضروری نہیں، نماز ضروری نہیں، روزہ ضروری نہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان عبادتوں کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن یہ عبادتیں بھی عبادت کہلاتی ہے. تو مومن کا جو ہے وہ ہر کام کیا ہے، عبادت ہو سکتا ہے. لہذا ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر موبائل کو بھی استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.